بات ہے بڑا اہم ہے. بسم اللہ یاد رکھیے. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا. اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے چیز کی شروعات کی، اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بابرکت چیز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا، لیکن سب سے بابرکت چیز. تو ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی بسم اللہ سے کریں. تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے. جس کی ہم تعریف، سارے عالم عالم جو کچھ وجود میں ہے، سب عالم جو کچھ وجود میں، سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب. سمجھ رہا؟ الحمدللہ، تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جنرلی اردو اسپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا شکر. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ ادا کرتا. حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکار آئی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعا. حدیث کے الفاظ، افضل الدعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف. چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے. اللہ کا شکر یہ معنی مت لے، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑیں گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے؟ تمام شکر. تو یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے. تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش، تعریف اللہ کی. تعریف اللہ کی یاد رکھیں چاہے حالات سے ہم جو بھی گزرے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیں لا تعداد کائنات جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا، جتنی چیزیں اس نے. اور رب کہتے عربی رب کہتے اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب. بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا. ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا. جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا. سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. یاد رکھیے. اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان
رب کا انکار کرتا ہے اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی. یہ بڑی بات. تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو سارے عالم کا رب ہے. یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، ایک ایسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی بنانے والے کی جو سارے عالم کا تمام تعریف اللہ کی، جو سارے عالم. اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں. یہ میسج سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا، اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں یاد رکھے کہ یہ قوم کا ہے وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب ہے. جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے. الحمدللہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یاد رکھیے. اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا. رحم سمجھ، یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، سب سے محفوظ رحم. اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا. رحم سے نام رحمان رکھا. جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق. ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا. تو رحم نے اللہ سے دعائی دی، اللہ سے فریاد کی، مانگا، اے اللہ اے اللہ. تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھے گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ. تو رحم خوش ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا. تو اللہ نے رحم پیدا کی. صلہ رحمی اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتے جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا. ٹھیک ہے. دینی بنیاد پہ رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے جیسے آج کل. بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان. اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے. رحیم، رحم اس کی اصل ہے. یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں. رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں. کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے. جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے. رحمان انکنڈیشنل رحم. اور رحیم کنڈیشنل رحم. اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پر رحم کریں گا، کافروں پہ نہیں. سمجھ رہے؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے. انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے، اللہ معاف کرتے رہتا ہے. رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پر رحم نہیں. یہ معنی الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد سمجھ لیجیے، اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیے، ہے نا. الرحمن علم القرآن، خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو. یہاں کا رحمان رحمان نے. تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان، تو بڑا اہم نام ہے. جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں ایک تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو رحمان اس کے بعد والا ہے. سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے. رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا مومنوں آخرت میں. تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے. صرف اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا. یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں، کوئی رحم نہیں ہوں گا. باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گئے. سمجھ رہے؟ اور رحمان سب پر. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا، سورہ نمبر 33 آیت 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے. لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے، اس بات کو ہم یاد رکھیں. تو رحمان مالک روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت میں. اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے. لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے یہ میرا ہے وہ میرا ہے.
میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی. تو مالک یوم الدین روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا، دونوں کا معنی ہے، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہا آپ، اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی الملک. تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک. ٹھیک، اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی، مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے. بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کرے گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی، بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں. تو بادشاہ ہے روز آخرت میں قیامت دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین. یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں پہ انصاف ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کے بدلے دیے جائیں گے. اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے، انا الملک، آج میں بادشاہ. این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ، این الجبارون و این کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے. اللہ آواز دیں گا. یاد رکھیں، لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوجنی یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا، کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، لا ان کو، کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن مالک ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا، لمن الملک اليوم للہ، آج کس کے لیے ملکیت ہے، صرف اس ایک اللہ کے جو واحد ہے اور قہار. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہو، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا، آج میں بادشاہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا. جس دن جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوں گا. اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو ہوں گے اس کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا، اور ان کا معاملہ ختم. صحیح مسلم کی. اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم. پھر اللہ نے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، تیری ہی، صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے. اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں. حالت یہ ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر اور تجھی سے ہی مدد طلب، تیری بھی نہیں، تیری ہی. سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کروں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کروں. جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا کوئی اور شریک نہیں اس محبت، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ. تو یہاں جو صیغہ ہے، تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم. یہ معنی ہے. اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی. یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، آدھی بندے اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے. اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے. کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے. اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا کر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے. یاد رکھیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر، کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں، کیونکہ اللہ اس کو پسند. سمجھ رہا بات؟
تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا ہے، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا ہے، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی، کیا ہے؟ والز، دیواریں، ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جہاں جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کے آواز دیتا ہے لوگو میری طرف آؤ، اے لوگو میری طرف۔ اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، within this boundaries، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی۔ اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں۔ یہ کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف تو یاد رکھیے شیطان ان کے پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے چلا۔ تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا، باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے، ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں۔
سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم۔ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جاری سیدھے راستے پہ چلا، اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا، اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں سمجھے، اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوگی، اب مایوس ہو گیا، اب نہیں، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ ہی کرو گے، اور وہ اس میں خوش سیٹسفائیڈ ہے۔ تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے، جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے ہی اٹیک کر۔ اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے۔ کیوں کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھیں، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے، تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے۔ وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، حسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا یہ حصہ یاد ہے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاؤں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین انسان۔ سمجھے آپ؟ انعام کس پر ہو؟ چار لوگوں پر، انبیاؤں کے طریقے پہ ہم، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی آخری نبی جو ہمیں، وصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں، جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے، دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والے، صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے، والشہداء، اور شہید جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی شہداء کی، اور وہ صالح، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگری جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لائے وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک وہ تھے، اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں۔ آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے۔ اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، من ہو ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی مومن کی آج پہچان ہے۔ وہ شہداء، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے۔ وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کا رفیق، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین، یہ انعام والے لوگ ہیں۔ تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے۔ وہ کون ہے؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ 4 لوگ یہ ہے، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند، انبیاء کی نافرمانی کو پسند، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا، ہفتے کو مت شکار کرو کرنا ہے پسند، سمجھ رہے آپ، نافرمانیوں کو پسند کیا، اطاعت، یہود ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہود کی خصوصیت رہی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے،
اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آزما، زبردست آزما، ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا المالک، ہر دور میں ان پر ایک سے زبردست اللہ، چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی، تو کہا غیر المغضوب، چلا انعام والی راہ، مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب وعود ہے، ولا الضالین، اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے۔ یہاں مراد نصارہ، اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا انبیاءوں کو بے حرمت، اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا، مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا، جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے، یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں قتل کر، ایک بات اپنے دل سے خلاف کی قتل کرا دو، سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر، گاڈ یا ون وتھ گاڈ، جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا۔ ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے بھی نہیں چلنا ہے اور ضالین والے، تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور دو لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے۔ اگر اتنا ہم سمجھنے، اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، قرآن جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاء کے طریقے، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہو گئی، اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے، بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین نے کیا، اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے، اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت۔ ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کی بات، ہے نا، سورہ فاتحہ کی بات، الف لام میم ذالک شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو اس حدیث کے اندر جامع ترمذی کے آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی چیز، قرآن، اے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف، اور وہ صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ۔ تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ، کیا ہے انعام والوں کی راہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن اٹھا لیجیے، سورہ بقرہ چالو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا، کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے، ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء، اپنے نبی کے ساتھ، اور خاص طور سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم آخری امت ہے، لہٰذا اب دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا، جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاء کو، ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر، کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا۔ لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے چھٹے دن جو ہے جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس دوسرے سیشن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں دعا کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اسے کب کرنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس سے کی جانی چاہیے، اور مختصر اور کچھ باتیں اس کے ذیل میں انشاءاللہ عزیز آئیں گی۔ چونکہ دعا ایک بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے۔ دعا کے تعلق سے ایک جو عظیم اور ایک بڑی غلط فہمی جو مجھ میں اور آپ میں آ جا چکی وہ یہ ہے، ہم دعا کو مصیبت کے گھڑی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں، پریشان تو دعا کر لو، جبکہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے، دعا مستقل عبادت ہے۔ ایک عام فہم، عام مثال میں کہوں گا، ہم نے دعاؤں کو اسپیئر ویل سمجھ لیا گاڑی کا، جبکہ دعا اسٹیئرنگ ویل ہے۔ یہ کبھی کبھار کام نہیں آتی ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے ایک گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ویل ہوتا ہے، خالی ٹائر ہوتا ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا۔ تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسا ہی سمجھتی ہے، مصیبت ہے تو پھر دعا ہے، ورنہ ضرورت نہیں اس کی، جبکہ دعا تو اسٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک، ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے۔
تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی. اللہ نے آدم کو بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو. اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے. یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے. ایک ایسی مستقل جہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو. ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے تھے. تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو. آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا. آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا. بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا. آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا. آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم، نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا. لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا. اسی طرح جو ہے نئے لباس پہنا، نئے لباس پہننے کی دعا. نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا. ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا. حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہے، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی. ہم تو نبی کی خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. تو اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر؟
کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے، یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہے، یاد رکھیے. تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اٹھا سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے
فَإِنِّي قریب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قریب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ یہاں